یہاں آج حال یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو آوارہ چھوڑتے ہیں۔ آج میں یہ اگر باتیں کسی اور کے سامنے کروں کہ یہ ہماری روشن تاریخ ہے تو وہ مجھ سے پلٹ کر کے پوچھ سکتا ہے ہوگی آپ کی روشن تاریخ، لیکن آج تو آپ کے نوجوان نشہ بیچنے میں سب سے زیادہ مشہور ہے۔ آج تو وہ مجھے پلٹ کر کے یہ کہے گا کہ اگر دنیا ہم سے پوچھتی ہے کہ کہاں نشہ ملتا ہے تو ہم ایڈریس آپ کے محلے کا دیتے ہیں، ہم آپ کے محلے میں بھیجتے ہیں۔ آپ کے نوجوان تو ان کاموں میں آج مشہور ہیں۔ میرے عزیزوں، بہت عظیم تبدیلی ہمارے اندر آ گئی، یعنی اتنی خطرناک تبدیلی، تھوڑا بہت بھی کمپیریزن میں ہم بیٹھ نہیں پاتے کہاں ہماری تاریخ کا اور کہاں آج کے دن جو ہماری حالتیں ہیں ایجوکیشن کے معاملات میں، ہم سب کے استاد رہے ہیں، ہم سب کے استاد رہے ہیں۔ میرے عزیزوں، آج علوم کی سب سے زیادہ کمی ہمارے اندر ہے۔ جانتے ہو آپ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے کتنے ایسے گرامر ہیں جو بنائے ہیں اور پوری دنیا کو گرامر کے طور طریقے سکھائے ہیں۔ جب بنو عباس اور بنو امیہ کے خلافتیں چلتی تھی، اسلام بہت ترقی کے راہ پر تھا۔ اب میں وہ نوجوانوں کی بات کروں جن کے بھی ماں باپ، ان کے بھی ماں باپ تھے، ان کے بھی بیوی بچے تھے، لیکن انہوں نے اپنی زندگی کو اسلام کے لیے وقف کیا تھا۔ آج میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ہمارے وہ بچے جو پوری رات بھر کسی کٹے پر گزار کر صبح چلے جاتے ہیں اور سورج نکلنے کے بعد دیر تک اپنے بستروں پر لیٹے رہتے ہیں، ایسا ان کی زندگی کے کتنے دن گزرتے چلے جائیں؟ تم سوچو کتنے دن گزر گئے اور تمہاری زندگی کے یہ ایام جو گھڑی کا کاٹا ہے وہ کاٹتا چلا جا رہا ہے۔ تم اگر یہ سوچتے ہو کہ کل میں صحیح ہو جاؤں گا، کل میں توبہ کر لوں گا، اس وقت تک جب کل آئے گا تم بوڑھے ہو چکے ہو گے، تمہارا جسم جواب دے چکا ہوگا، تم چاہ کر کے بھی کچھ نہیں کر سکو گے۔ اے میرے عظیم نوجوان، تم سپہ سالار بنائے گئے ہو، تم ایک عظیم قائد کی شکل میں دیکھے جانے والے تھے، لیکن آج محکوم کی شکل ہو گئی۔ ہم ہر جگہ پر لوگوں کے نعرے لگانے کے لیے مشہور ہو گئے ہیں، اس لیے کہ دنیا آج ہمیں اسی کام کے لیے استعمال کر رہی ہے۔ جتنی سیاسی پارٹیاں ہیں یہ سب ہمارے ساتھ کھلونے کی طرح کھیلتی ہیں، انہیں معلوم ہے چند سکے انہیں دیتے ہیں، یہ اس پارٹی میں بھی آئیں گے، اس پارٹی میں بھی آئیں گے۔ کیا نہیں دیکھتے آپ الیکشن کے ٹائم پر ہر پارٹی کے پیچھے نعرے لگانے کے لیے ہمارے نوجوان گھوم رہے ہیں؟ تم تو قائد ہو، تم تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم دین اپنے کندھوں پر اٹھائے ہوئے ہیں۔ تمہیں رب الجلال نے قرآن جیسا عظیم تحفہ دیا ہے جو پوری کائنات میں کسی کے پاس نہیں ہے، کسی کے پاس نہیں، وہ کتاب تمہارے پاس ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے جس قوم کے پاس ایسی کتاب ہے کہ وہ آج تک 1400 سال ہو گئے چیلنج کر رہا ہے پوری دنیا کو، لاؤ ایسی کتاب، کوئی آج تک لا نہ سکا۔ تمہارے پاس اتنا عظیم تحفہ تھا لیکن تم غلام کیسے ہو دوسروں کے غلام کیسے بنے ہو؟ روٹی کپڑے اور قوت کے نام پر تم پتہ نہیں کتنے لوگوں کے ہاتھ کتوں کی طرح ان کی ہاں نگرانی پر رکھے جا رہے ہیں۔ میرے عزیزوں، معاف کرنا کہ میرے جملے اگر سخت ہوں، لیکن یہ حقیقت بات ہے، یہ حقیقی بات ہے۔ عزیزان گرامی وقار، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک نوجوان آیا ہے۔ آج میں اپنے بچوں سے کہتا ہوں تو ہو سکتا ہے کہ یہ سوچیں کہ اتنی جلدی بھی کیا ہے، یہ کبھی ہم کو ٹوپی کی بات کریں، کبھی داڑھی کی بات کریں، کبھی لباس کی بات کریں اور کبھی نماز کی بات کریں، اور کچھ نوجوان کترا کر کے چلے جاتے ہیں۔ کیوں کتراتے ہو؟ کیوں دور بھاگنا چاہتے ہو؟ میں تمہارے کسی بھی خوشی کا دشمن نہیں ہوں، تمہاری خوشیوں کا دشمن بن کر کے نہیں آیا ہوں، بلکہ دیکھو تم چھوٹی سی لذت کے لیے ہمیشہ ملنے والی جنت کو یہاں پر قربان کر رہے ہو، جو رب ذوالجلال نے تمہارے لیے شراباً طہورا جنت میں بنا رکھا ہے۔ مائے سلسبیل ہے، حوض کوثر ہے، تسنیم ہے، وہاں کی حوریں ہیں، وہاں کی نعمتیں ہیں، بار بار رب ذوالجلال نے تمہارے لیے وعدہ کیا ہے۔ تمہاری آنکھیں ادھر بند ہوئی کہ حوران جنت دروازے جنت پر تمہارے استقبال کے لیے تیار ہے، تمہارے استقبال کے لیے تیار ہے، اور تم یہ سمجھتے ہو کہ مجھے نشے میں لذت ہے، مجھے شراب میں لذت ہے، مجھے رات کے گناہوں میں لذت ہے۔ یہ گناہ ایسے ہیں جو ایسے دھبے چھوڑ جائیں گے، ایسے دھبے چھوڑ جائیں گے کہ دنیا کی کسی سرف و صابن سے یہ دھلے نہیں جاتے، دھلے نہیں جاتے۔ ان دھبوں کے ساتھ اگر تم دنیا سے چلے گئے
न दुनिया में कोई इज्जत की निगाह से तुम्हें देखा, इसलिए कि हमने देखा है। मैं एक इलाके में था, पुलिस वाले बात कर रहे थे कि एक मखलूक ऐसी है जिससे पुलिस भी डरती है। कहा कौन? कहा ये नशाखोर लोग। कहा हम भी इन्हें नहीं पकड़ते, हम भी नहीं इनको कैद करते। क्यों? कहा ये बहुत ही अजीब किस्म के लोग होते हैं, न जाने कब किसको मारे और खुद मर जाए, इन्हें किसी चीज का खौफ नहीं। पुलिस वाले ने कहा मैं ये बात अर्ज कर रहा हूँ मेरे अजीजों, फिर तुम्हारी इज्जत किसके पास? न तुम्हारे माँ के पास, न तुम्हारे बाप के पास, न तुमसे छोटे बच्चों के पास, न दुनिया की किसी मोहल्ले में तुम्हारी इज्जत। फिर कहाँ है इज्जत? क्या तुम समझते हो कब्र में तुम्हें फरिश्ते इज्जत से उठाएंगे? हदीस पाक में है वो मुनकर नकीर जिस वक्त कब्र में आएंगे उनकी शक्ल ही इतनी हैबतनाक होगी, इतनी हैबतनाक कि उनकी शक्ल को देखना ही एक अजाब है। वो अपने दांतों से जमीन को चीरते हुए आएंगे, नीली आंखों वाले और काले चेहरे वाले, जो तुम्हें झिझोड़ करके खींच करके उठाएंगे। अगर फरिश्तों का एक भाला सीने पर पड़ गया तो वो मुर्दा 2 मील जमीन के अंदर जाता और उसे फिर से निकाला जाता है। ये अजाब क़यामत तक होगा। कौन सी इज्जत है तुम्हारी? क्या क़यामत के दिन इज्जत होगी? इस कायनात में इस तरह की जिंदगी गुजार कर गए, लेकिन जिस दिन उठाए गए, अल्लाह अकबर, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं क़यामत के दिन लोग नंगे उठाए जाएंगे और उनके लिबास पर कोई कपड़ा नहीं, जो सतर की हिफाजत नहीं करते थे, फरिश्ते आग में तपाया हुआ लोहा उनकी शर्मगाहों पे मार रहे हैं, उनकी शर्मगाहों पे मार रहे हैं। क़यामत का ही मंजर। फिर कहाँ इज्जत है तुम्हारी? न दुनिया में, न कब्र में, न हश्र में। यहाँ तक कि एक हदीस ये भी मिलती है कि क़यामत के दिन सीसा जानते होंगे कि जब इसे गर्म किया जाता है तो ये लावे की तरह होता है, लोहे की एक किस्म है सीसा। इसको जब खौलाया जाता है तो ये लिक्विड बनता है। क़यामत के दिन ये सीसा उबाला जा रहा होगा, आग में पकाया जा रहा होगा। पूछा गया किसके लिए? कहा गया कि ये उन कानों में डाला जाएगा जो गाने सुनने के बड़े मुश्ताक थे, उनको गर्म सीसा डाला जाएगा, जो दुनिया की लज्जतों से अपने कानों को भरते थे। मेरे अजीजों, फिर कौन सी जिंदगी में है तुम्हारी ये इज्जत? एक इज्जत मैं आपको बताऊंगा, इस्लाम के अंदर तुम आए हो तो पूरे दाखिल हो जाओ, फिर देखना मोहल्ले का हर बच्चा तुम्हारी इज्जत करेगा। तुम्हारी माँ की निगाहों में तुम्हारी इज्जत है, तुम्हारे बाप की निगाह में तुम्हारी इज्जत है, तुम्हारे छोटों की निगाह में इज्जत है, बड़ों की निगाह में इज्जत है। कब्र में जिस वक्त जाओगे, मेरे आका का फरमान है, नकीरैन से मेरे आका फरमाएंगे इसे जरा आहिस्ता जगाना, ये मेरा गुलाम, वहां इज्जत है। क़यामत के दिन उठाया जाएगा, उसका नाम पुकारा जाएगा, फला बिन फला आ जाए, रसूलुल्लाह के झंडे तले उसे बुलाया जाएगा, वहां भी इज्जत है। और जब उसका हिसाब हो जाएगा, अल्लाह की तरफ से उसे हुक्म होगा, तू जा रहा है, दुनिया में अपने आप को बचाया था, तुझे इख्तियार देता हूं, जिस पर तेरी नजर पड़े उसे भी अपने साथ ले जा सकता है। क़यामत के दिन ये इज्जत है। मेरे अजीजों, हमें कौन सी जिंदगी गुजारनी चाहिए वो आज ही तय कर लो, आज ही तय कर लो।